بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں گے تو وہ بھی میں سی دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں پہ ہے تو تیرے لیے دیسی گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، ارے احمق، یہ ساری باتیں تو کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، ارے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ اور گھی ہم انسانوں کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار نہیں پڑتا، نہ اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا رشتہ دار ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی کھانے پینے کی طلب ہے۔ توبہ کر اور اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے الفاظ سن کر چرواہا تھر تھر کانپنے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر سے ہاتھ اڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کیا، تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے، ایک کے حق میں نور تو دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کرامات کی بارش کریں۔ مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے طول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، درد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں کے آداب اور ہیں، اور جانچاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ فرمان سنا تو بہت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں بہت ہی شرمندگی سے معافی مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام اسی بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ جنگلوں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخرکار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ آپ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور تجھے اجازت دی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے کرے، وہ بنا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب اور قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں ہی تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھیں بھر کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی میرا احوال نہ جانے۔ سبحان اللہ، یہ تو نشان ہے ہمارے پیارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ پاک اسے بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔